بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدودیت انسان کی یہی ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کرے، یہ ذکر ایسا ہے کہ نہ لفظوں میں سمیٹا جا سکتا ہے، نہ کسی زمانے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاری اور ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گا۔ کیونکہ بھارا یہ ذکر ہی ہے جس نے قوموں کو بیدار رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ تالقان کے پہاڑوں میں جانوروں کو چرا رہا تھا، تو اسے قرآن کی آیات تلاوت کی آواز آئی۔ قرآن کی آیتوں نے اس کے وجود پر اثر کیا اور اس نے اس کام کو چھوڑا اور نجف کے حوضے چلا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حرم امیر میں تھا زیارت پر، اور میں بہت تڑپ رہا تھا کہ مجھے خدا کوئی نشانی دکھائے، کوئی ایسی چیز دکھائے کہ جس سے پتہ چلے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے، میرے معاملات کچھ بہتر ہیں۔ تو میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی شخص ملے۔ کہتے اسی حالت میں میں حرم سے باہر نکلا اور ایک مدرسے میں حیات میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ اوپر کے حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی نورانی سا چہرہ مجھے نظر آیا۔ میری جیسی اس پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے کہ جو میری مشکل کو حل کرے گا۔ نماز ختم ہوئی، میں اس حجرے میں گیا اور بیٹھا رہا۔ نہ اس شخص نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور وہ محسوس، وہ احساس جس نے میرے وجود میں لرزاں پیدا کیا، وہ وہی چرواہا تھا جو بعد میں اپنے زمانے کا آیت اللہ بن گیا۔ ایک قرآن کی آیت انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ ساری رات بیٹھے رہے، بات کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے ان کو مردہ پایا، اور وہ خادم کو یہ کہہ گئے تھے کہ میں لیٹ رہا ہوں قبلہ رخ کر کر، بس جب اذان ہو تو بتا دینا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ یہ دنیا بڑی محدود ہے، ہم نے اس کو بہت بڑا بنایا ہوا ہے۔ ہم روزمرہ کے کاموں میں پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں۔ بہرحال انسان تو ضعیف ہے، کمزور ہے، ہر روز چیزیں سنتا بھی ہے، پھر بھی وہی حرکت کرتا ہے جو اس نے غلطی کرنی ہوتی ہے۔ دنیا کی اٹیچمنٹ ایسی ہے، دل لگی ایسی ہے۔ دو چیزیں روایات ہیں معصوم سے، ظاہراً امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم محمد امام فرماتے ہیں دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت۔ یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی۔ لیکن میں آپ کے دل کا حال تو نہیں جانتا، میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں۔ دنیا کی محبت ہے، نکل کے نہیں دے رہی۔ ہو سکتا ہے شاید جس چیز کو آپ دنیا سمجھتے ہوں آپ کی الگ ہو، میری دنیا الگ ہے، میرے مسائل الگ ہیں۔ وہ ایک عارف کا واقعہ، یہ جو اصفہان کے مدرسے کا پرنسپل تھا، اصفہان کے مدرسے میں حیات میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو مارنے لگا۔ طالب علم بھاگتے ہوئے آئے کہ کیا ہو گیا؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا دیوانے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں۔ کہا اگر آپ اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ کہا میں یہی سوچ رہا تھا میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے۔ کہا اگر اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں۔ کہا میں بھی سوچ رہا تھا کہ اولاد۔ کہا پھر؟ کہا میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میرے پاس ہے یا مجھے اس سے تعلق ہے، میرا دل لگا ہے۔ اچانک سے مجھے خیال آیا
کہ میرے کتاب خانے میں چند کتابیں ایسی ہیں جسے کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ 80 سال زندگی ہو گئی، چند کتابوں کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں پایا. ہر شخص کی دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، ہو سکتا ہے میرے مسائل الگ ہوں، جس چیز پر میں پریشان ہوتا ہوں وہ الگ ہو. اسی طرح ایک بچہ کسی اور چیز پر پریشان ہوتا ہے، ایک بزرگ کسی اور چیز پر. ہر شخص کی اٹیچمنٹ ہے اس دنیا سے، اور اصل یہی ہے کہ ہمیں اس اٹیچمنٹ کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے، تھوڑا سا چھوڑنا ہے. اور یہ چھوڑ ہم خود نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے. خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں اپنی عبادت کی محبت ڈالتا ہے. کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی، اس کا ایک کچھ حصہ بیان کیا. آج میں کوشش کروں اس کو پورا کروں تاکہ آپ سے التماس سے دعا لوں. عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے، میں آپ کے اذہان عالی کے اندر اس بات کو منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں معاشرتی ضروریات، اجتماعی، گھریلو، انفرادی. ہر زمانے میں ہر گروہ کی، ہر جماعت کی، ہر قوم کی الگ ضرورت. ہم لوگ بحیثیت قوم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں ہمارے اصل سے دور کر رہی ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اصل کو چھوڑ کر فرق کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل کچھ اور ہے، فرق یعنی مثال کے طور پر درخت کی شاخوں پہ ہم لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ اصل چیز درخت کی اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا ریشہ ہوتا ہے. ہم اسی طرح ادھر ادھر لگ کر اپنی پوری انرجی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مسائل حقیقی طور پر کچھ اور ہیں اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پروردگار کہتا ہے کہ جو میری رضا عمل پر راضی ہو جائے میں اسے 3 چیزیں دیتا ہوں. پہلا شکر بغیر نادانی کے، دوسرا ذکر جسے وہ بھولتا نہیں ہے. 2 چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی. تیسری چیز خدا کہتا ہے کہ میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں تاکہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے. یعنی جسے خدا کی محبت مل جائے اسے دوسری محبتیں دنیا کی کیا کریں گی. اب ظاہر ہے اب ہمیں کیا پتا تو خدا کی محبت کسے کہتے ہیں، خدا کی محبت ہے کیا، کیونکہ ہمیں تو خدا سے ڈرایا ہی ہے ہمیشہ. آج میرے ایک رشتہ دار کہنا کہ میں تمہاری مجلس سن رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا تمہارا خلاصہ. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا تمہارا کام ڈرانا ہے، خالی لوگوں کو ڈراتے بہت ہو، موت، قبر. میں سمجھ گیا ہوں تم ڈرانے کے لیے آئے ہو. میں نے کہا بھائی ہم اتنے ریلیکس ہو گئے کہ اگر اب ہمیں ڈرایا نہ جائے تو ہم لوگ سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا آسان کر دیا نا. زندگی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مولا وارث ہے، ٹینشن کوئی لینے کی ضرورت نہیں. ہمیں اتنا ریلیکس کیا گیا ہے کہ ہم اتنی مشکل میں آ گئے ہیں کہ ریلیکسیشن بھی ہمیں مشکل لگ رہی ہے. عزیزان محترم، اگر شریعت اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو خدا اپنے حبیب کو غار حرا سے نیچے نہ اتارتا. اگر صرف رسول کو دینا تھا نا تو کیا ضرورت تھی رسول نیچے اترتے، زحمت، سختیاں، 3 سال شیب ابی طالب پیٹ پہ پتھر باندھے. کیا ضرورت تھی ہجرت کی؟ کیا ضرورت تھی جنگوں کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اگر سب اتنا ریلیکس ماحول ہوتا تو پھر 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ پھر امام نے کربلا میں اپنی قربانی کیوں دی؟ یہ ایک الگ تھاٹ ہمارے معاشرے میں، جو ایک نظریہ جو ہے وہ معاشرے میں ڈالتا ہے کہ خود امام حسین کا مقصد صرف آپ کو بخشوانا تھا، آپ بس گریہ کریں. امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں. عزاداری کا مقصد، مجلس کا مقصد قوموں کو سلانا نہیں ہے، بیدار کرنا ہے.
بولتے جی مجلس سے سیاست کو دور رکھیں، مگر امام حسین کربلا میں کیا کرنے آئے تھے؟ اگر سیاست نہیں تھی، پولیٹک نہیں تھی، تو پھر مدینہ میں بیٹھتے؟ یزید کچھ بھی کرتا رہتا؟ یہ خود ایک انحراف ہے، انحراف فکری ہے، اور یہ انسان کو لے کے کہاں جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ لے کے وہاں جاتا ہے کہ قوم ظلم کو سہتی رہے، قوم مشکلات کو سہتی رہے، اور امام پردہ غیبت میں بیٹھا رہے، ہلنا نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، بیٹھے رہو، کچھ عزیزان محترم کس امام حسین کو؟ امام حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آنسو کی قیمت بہشت ہے۔ روایات ہے کہ جو آنسو سید الشہداء کے لیے گریہ کرتی ہے، قیامت میں وہ آنکھ گریہ نہیں کرے گی، اتنی آنسو کی قیمت ہے۔ لیکن کون سے آنسو؟ وہ آنسو جو اسے بیدار کرے۔ مصائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر آپ روئیں اور گھر چلے جائیں، مصائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک شورش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تاکہ آپ اپنے دشمن کو للکار سکیں۔ خوب یہ تب پتہ چلے کہ ہمیں عزیزان محترم، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت قوم، اور ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ تنزلی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، قومیں ترقی کر رہی ہیں، اور ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے وہی پیچیدہ مسائل ہیں۔ اصل خدا ہے، سید الشہداء لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ میری زندگی میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، تو خدا معبود ہے میری زندگی میں۔ بولیں گے مسلمان ہیں، خدا تو ہے، لیکن کیا میں نے خدا کی محبت کو چکھا؟ کربلا والوں نے خدا کی محبت کو چکھا تھا، تبھی تو ساری محبتوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ آسان نہیں ہے، بحیثیت بشر جو رابطہ ہے وہ تو ہے، لیکن آسان تو نہیں ہے انسان جو ہے وہ اپنے کڑیل جوان کو قربان کروا دے۔ باپ تو ہے، محبت بھی ہے، لیکن خدا تو بہت عظیم ہے، تیرے راستے پر علی اکبر بھی قربان ہے، یہ خدا ہے۔ یہ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں خدا سے کیسے محبت کروں؟ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہوگا، جوانوں کے لیے بہرحال میں ریپیٹ کرتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، تاکہ بہرحال یہ اس بات کو انسان جو ہے وہ اپنے وجود سے پابند کر لے۔ ایک جوان دنیاوی عشق اور محبت میں اپنی کھڑکی کے کنارے بیٹھا ہوا کہ شاید رات کے کسی لمحے میں محبوب جو ہے وہ اپنی کھڑکی میں آ جائے۔ سخت سرد کی رات، برف جم گیا، لیکن محبوب نہیں آیا۔ جب صبح صادق ہوئی تو اذان سے آواز آنے لگی، مسجد سے اذان کی آواز۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے عاشق کی طرح معشوق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ شاید کاش میں بھی اس کے عشق میں رات کو جاگا ہوتا تو میری یہ رات عبادت میں ہوتی۔ ہم اپنی راتوں کو کیسے گزارتے، ہم اپنی تنہائی کو کیسے گزارتے؟ زندگی کے سارے مسائل کا حل لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ قوموں کا مسئلہ بھی یہی ہے، جس کے پاس خدا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اسے کسی کا خوف ہوتا ہے۔ خدا خوف تھوڑی ہے، خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا 70 گنا یہ ڈیجٹ جو ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ لیسا کا مثل ہی ہے، اسی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ یا سریع الرضا، سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم بحیثیت ماں باپ سب سے زیادہ محبت کون کرتی ہے اولاد سے؟ ماں کرتی ہے نا۔ باپ تو پھر اکھڑ جاتا ہے، ماں نہیں اکھڑتی، ماں ہر وقت دامن، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کو منانا سخت ہے،
خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جانا تو پڑتا ہے، اس کی بارگاہ میں گفتگو کرنی پڑتی ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کی جو گتھیاں پھنسی ہوئی ہیں عزیزان محترم، وہ یہی ہے کہ ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ تو حدیث کیا کہتی؟ حدیث معراج ہے کہ جو میرے عمل پر راضی ہوتا ہے میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں، اور ایسی چکھاتا ہوں کہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر مال کی محبت، اولاد کی محبت اسے گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتی، اور جو خدا سے محبت کرتا ہے اطاعت کا پیکر بنتا ہے۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، مثلا بعض لوگ ایسی محبتیں کرتے ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ کون سی محبت ہے نماز نہیں پڑھی؟ یہ کون سی محبت ہے کہ شریعت پہ عمل نہیں کیا؟ ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے جانے محترم۔ اگر کوئی چیز، کوئی طریقت دنیا میں سب سے بہترین ہے تو وہ رسول کی اور امیر المومنین کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بھی سسٹم ان سے بہتر سسٹم نہیں ہو سکتا، مطلب ان سے زیادہ کوئی خدا سے محبت کرتا ہے، ان سے زیادہ خدا کو جانتا ہے، مگر رسول خدا کی حدیث نہیں ہے اے علی اللہ کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی مجھے اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ تو ان سے زیادہ بہتر کسی کی معرفت ہے نہیں ہے۔ تو ان کا طریقہ سب سے اچھا ہے جو ہم لوگ اپنے اپنے سیٹ اپ نکالے ہوئے ہیں، کوئی مرشد، کوئی طریقت، کوئی فلان کا۔ دین وہاں سے لینا جن کے گھروں میں دین آیا ہے، وہاں عبادت کیسی ہے؟ نہیں جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز تو مولا نے پڑھ لی کافی ہے۔ عزیزان محترم، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن قانون بھی اسی کا ہے۔ اور میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، خطابت کا جملہ نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی اگر تم نے خدا کی اطاعت نہیں کی۔ واضح اہل بیت کہہ رہے ہیں اگر خدا کی اطاعت کی تو ہماری محبت تمہیں آگے لے کے جائے گی۔ تم ہم سے محبت کرو، خدا کی اطاعت نہیں کرو، ہم سے محبت کرو حرام کام کرو، ہم سے محبت کرو بے حجابی کرو، ہم سے محبت کرو خدا کے حدود کو توڑو، کیسی محبت ہے یہ؟ انسان تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر تو انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اب یہ محبت، اور یہ محبت آسان نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کو محبت نہیں ملتی اہل بیت کی۔ زبان سے محب کہنا الگ ہے، کردار سے محبت کا اظہار کرنا الگ ہے۔ ایک گروہ آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام سے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام ملے نہیں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن ہو گئے، انہوں نے مولا ہم لوگ دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ نہیں ملے، مولا آپ کے ماننے والے محب ہیں۔ امام نے کہا آپ مل لو۔ شیعہ ہونا عملاً ہے، یعنی پیروکار جو پیروی کرے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم 24 گھنٹے میں کتنے بڑے پیروکار ہیں۔ ہماری زبان کیا شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ ہماری نگاہیں شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں مغرب عشاء کی نماز پڑھی مسجد کوفہ میں، امام نماز پڑھ کر نکلے، ہم پیچھے پیچھے۔ امام نے جب قدموں کی آواز سنی کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ امام آئے، امام نے غور سے دیکھا، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیعہ کردار سے، کردار
کردار ایسا ہو آپ کو نہ کہنا پڑے، امام خود فرمائیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں، میں آپ کو گھبرانے کے لیے نہیں آیا کہ بس آپ ٹینشن میں آ جائیں، آسان کام ہے، جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، ختم، دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ کریں، اور یہ ناممکن نہیں ہے، اگر ناممکن ہوتا تو خدا ایسا دین اتارتا ہی نہیں، ممکن ہے، کر سکتے ہیں۔ اب یہ جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں آئے گی میں نہیں آگے بڑھ سکتا۔